حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تین چیزیں آدمی کو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتی ہیں: حسن خلق، نرمی طبع، تواضع۔ یہ تین چیزیں محبت اور الفت کا موجب ہیں: دینداری، سخاوت، تواضع۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو انس حاصل ہوتا ہے: موافق مزاج بیوی، نیک اولاد، موافق طبع بھائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو عقل مند اور درست عمل انسان محبوب ہوتا ہے۔ بے شک محبت وہ شے ہے کہ اسے آنکھیں بتاتی ہے، اور موت وہ شے ہے کہ اسے زبان بیان کرتی ہے۔ جس کو تجھ سے سچی محبت ہوگی اور تجھے فضول اور ناجائز کاموں سے ہٹا دے گا۔ جو شخص کسی چیز کا مشتاق ہوتا ہے اور اس کے شوق میں سب چیزیں بھول جاتا ہے۔ خوشی کے اوقات وہ ہے جو آپس میں پیار اور محبت سے گزرے۔ قابل محبت لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کرے تو حد سے زیادہ نہ کرے، اور جب کسی سے دشمنی کرے تو اس سے بالکل میل میلاپ ترک نہ کر۔ پیار کرنے سے محبت مضبوط ہوتی ہے اور نعمت خرچ کرنے سے ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سخت تکالیف برداشت کرنے سے بڑے بڑے درجے ملتے اور دائمی راحت حاصل ہوتی ہے۔ مال کی محبت دین کو سست اور یقین کو فاسد اور خراب کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ میل و محبت اس شخص سے رکھنا چاہیے جو لوگوں کی بہتری کے لیے کوشاں ہو۔ تحفہ تحائف دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ خندہ پیشانی سے یاروں اور دوستوں کے ساتھ انس اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص میں تین چیزیں ہو وہ کامل الایمان ہے: عقل، علم، حلم۔ مومن وہ ہے جس کے اقوال اس کے افعال کی تصدیق کرے۔ مومن کے لیے یہ دنیا ایک میدان، عمل صالح اس کا مقصود، موت اس کا تحفہ اور جنت اس کی غایت ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو لوگوں کی ایذائیں برداشت کرے مگر کسی کو ایذا نہ دے۔ مومن کی عادت زہد و تقوی، دینداری و قناعت اور کوشش تحصیل آخرت ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی اسے نصیحت کرے تو مان جاتا ہے، اور جب کوئی عبرت دلائے تو عبرت پذیر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی سلامتی چاہتا ہے وہ بلا شبہ میانہ روی اختیار کر لیتا ہے۔ میانہ روی توڑے مال کو بڑھا دیتی اور فضول خرچی بہت سے مال کو بھی پناہ کر دیتی ہے۔ متوسط طور پر خرچ کرنے سے تھوڑا سا مال بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور فضول خرچی سے بہت سا مال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے دولت مندی اس کا ساتھ دیتی ہے
اور میانہ روی سے اس کے فقر اور نقصان کا تدارک ہو جاتا ہے۔ آدمی کا وزن اس کی عقل اور اس کا جمال اس کی مروت ہے۔ گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی مروت اور دلداری نہیں۔ مروت کا پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمر بستہ ہونا ہے۔ مکر و فریب کمینوں کی خصلت ہے اور جھوٹ بہت ہی کمزور مددگار ہے۔ مکر اور بری تدبیر کا وبال مکار کے سر پر ہی پڑتا ہے۔ نفاق کفر کا ہمزاد بائی اور دل میں کوٹ رکھنا بہت بڑا مکر ہے۔ جو شخص صرف اپنے رائے پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہلاکت میں پڑتا ہے، اور جو عقل مندوں سے مشورہ کرتا ہے وہ مطلب کو پا لیتا ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو مال و دولت دینے میں ہاتھ کشادہ رکھنا اجر زیادہ کرتا اور جزا و ثواب کو بڑھاتا ہے۔ دنیا کے توڑے مال کے لیے کچھ بقا اور دوام نہیں، اور جو زیادہ ہوں تو اس کے لیے بلاؤں سے امان نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کے واسطے مال جمع کرتے ہیں جو ان کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ حسن تدبیر توڑے مال کو بڑھاتی اور بد تدبیری بہت سے مال کو ختم اور پناہ کر دیتی ہے۔ جس شخص نے اپنے مال و دولت سے اپنی حالت کو درست نہیں کیا اس نے گویا کوئی مال کمایا ہی نہیں۔ اپنا مال لوگوں کو مفت میں دے دیا کرو اور دوسروں کا مال کھانے سے پرہیز کر۔ تین چیزیں آدمی کو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتی ہے: حسن خلق، نرم طبع، تواضع۔ یہ تین چیزیں محبت اور الفت کا موجب ہیں: دینداری، سخاوت، تواضع۔ منافق کی زبان خوش کرنے والی اور دل تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ منافق کی بات بلی مگر عمل برا اور گھناؤنا ہوتا ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسد کو کسی سے دوستی نہیں اور خائن سے کبھی وفا نہیں ہوتی۔ حاسد غم میں، جاہل حیرانی میں اور حریص مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ حاسد خیال کرتا ہے کہ محسود سے نعمت ظاہر ہو کر اسے مل جائے گی، جبکہ یہ خیال بالکل غلط اور فضول ہے۔ حسد ایک لاعلاج بیماری ہے جو حاسد یا محسود کے موت تک دور نہیں ہوتی۔ حاسد آدمی لوگوں کی برائی پر خوش اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ حاسد کو کبھی شفا نہیں، خائن سے کبھی وفا نہیں اور بخیل سے کبھی مروت نہیں۔ حاسد بظاہر تندرست نظر آتا ہے لیکن وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ حسد غم پیدا کرتا ہے اور غم بدن کو پگھلا دیتا ہے۔
اس شخص نے بزرگی کو حاصل نہیں کیا جس نے حسد کو اختیار کیا۔ حسد ذلیل کرتا ہے اور کینہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حسد بدن کو مٹا دیتا اور شریف آدمی حسد سے بیزار رہتا ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رنج و غم کا سبب حسد اور فتنوں کا سبب کینہ اور بغض ہیں۔ حاسد ہمیشہ نہایت بے چین رہتا ہے۔ اچھی ہنسی مسکرانا اور اچھی بردباری تکلف سے حلم اختیار کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو فریب دیتا ہے وہ خود فریب میں آ جاتا ہے، اور جو حق کا مقابلہ کرتا ہے وہ منہ کی کاتا ہے۔ غصے کے وقت حلم اور بردباری کی قوت بدلہ لینے کی قوت سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں۔ نجات اور سلامتی ان لوگوں کا حق ہے جو حق سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور نہ عداوت رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے غصے کے خلاف کرتا ہے وہ حلم اور بردباری کے احکام پر چلتا ہے۔ حق کو لوگوں کے ذریعے مت پہچانو بلکہ حق کے ساتھ اہل حق کو بھی پہچانو۔ حق پرست بنو اور اپنے باطل پر تیزگام نہ ہو۔ جو شخص حق پر عمل کرتا ہے وہ دارین کی بہبود اور فلاح پاتا ہے۔ جو شخص حق کا مقابلہ کرتا ہے وہ بالآخر مغلوب و ملعون ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ حق شناس ہیں ان سے حق دریافت کر کے اس پر عمل کر اور فضول جھگڑوں میں نہ پڑ۔ شریر لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بلاؤں اور مصیبتوں سے مامون نہیں رہتا۔ اپنے حقوق لوگوں کی ذمہ داری نہ سمجھ بلکہ ان کے حقوق کا خیال رکھ۔ آدمی کی برائی دو چیزوں سے معلوم ہو جاتی ہے، کثرت حرص، شدت طمع۔ جو کوئی حرص کا لباس پہنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ نیکوئی ہمیشہ رہنے والا ذخیرہ اور حرص ہمیشہ کے رنج و تکلیف ہے۔ حریص ہمیشہ ایسی ذلت میں گرفتار رہتا ہے کہ کبھی اس سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ حرص رنج کی سواری ہے اور لالچ مصیبت کی کنجی ہے۔ حرص آدمی کی قدر گھٹاتی ہے اور اس کے رزق کو کچھ بڑھاتی نہیں۔ زیادہ حرص گندے اور ناپاک لوگوں کی عادت ہے۔ حرص تمام برائیوں کی بنیاد ہے اور رذائل کی طرف اترنا آسان مگر ہلاکت کا باعث ہے۔ جو شخص تیری خیرخواہی کرتا ہے
وہ در حقیقت تیرا مہربان اور شفیق ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی بائی کی خیرخواہی کر، گو اچھی ہو یا بری، اور چغلی کو جھوٹا سمجھ، خواہ سچی ہو یا جھوٹی۔ جو شخص تیرے عیب بیان کرتا ہے وہ غائبانہ طور پر کبھی تیری خیرخواہی نہیں کرے گا۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ خاموشی فکر کی کھیتی اور دل میں کوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے۔ خاموشی عزت کا باعث بنتی ہے اور بےہودہ گوئی موجب ذلت بنتی ہے۔ زبان بند رکھنا بےہودہ بکواس سے اچھا اور فضول گوئی دل میں کینہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خاموشی سے آدمی باوقار رہتا ہے اور علم سے عزت حاصل کرتا ہے۔ سلامتی کا سبب خاموشی اور سکوت ہے، اخلاص کا سبب قوت یقین اور پرہیزگاری کا سبب قوت نفس اور پختگی دین ہے۔ جو شخص خاموش رہ کر سلامت رہے وہ اس شخص کے برابر ہے جو کلام کرنے سے فائدہ اٹھائے۔ خاموشی علم کی زینت اور بردباری کی علامت ہے اور ایثار کرم کا اعلیٰ درجہ اور نہایت اچھی خصلت ہے۔ جو شخص خاموشی اختیار کرتا ہے وہ ملامت سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صدقہ خیرات ایک محفوظ خزانہ ہے جو قیامت میں کام آئے گا۔ صدقہ بلا اور عذاب ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تھوڑا سا مال عطا کرنا بہانہ جوئی اور عذر پیش کرنے سے بہتر ہے۔ دنیا کا جو مال تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا ہو چکا، اور جو تو چوڑ مرا وہ دوسروں کا حصہ ٹھہرا۔ کوشش و محنت سے مال حاصل کر اور اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر اور دوسروں کا خزانچی نہ بنا رہ۔ جو مالدار ہو کر محتاجوں کو کچھ نہ دے اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ گناہگار اور قابل سرزنش نہیں۔ تم جب اپنا کپڑا کسی دوسرے حاجت مند کو دے دو تو جتنا عرصہ اس کے بدن پر رہتا ہے وہ اس سے زیادہ تمہارے لیے کارآمد ہوگا۔ جو کوئی اپنا ذکر خیر باقی رکھنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ اپنا مال لوگوں پر خرچ کرے۔ مال خرچ کرنے سے اپنے عزت و آبرو بڑھا۔ تم اپنے بڑوں کی تعظیم کرو تاکہ جو لوگ تم سے چھوٹے ہیں وہ تمہاری تعظیم کرے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بری عادت بےہودہ گوئی، برا ساتھی حسد اور برا ہار گناہ کا ہار ہے۔
ہر ایک چیز کا ایک بیج ہے، اور عداوت کا بیج بیہودہ مذاق اور دل لگی ہے۔ جو شخص بیہودہ گوئی کی سواری پر سوار ہوتا ہے وہ ٹوکر کھاتا ہے۔ بدبخت ہمیشہ حکمت و عظمت کی باتوں سے بدکتے ہیں۔ بے شک جس نے جنت المأوا کو موجودہ دنیا کے بدلے میں بیچا وہ نہایت بدبخت اور ضیاءکار ہیں۔ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جس کو کمینوں یا بخیلوں کے طرف حاجت ہو۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے حال پر مغرور ہو اور فضول امیدوں میں پڑا رہے۔ بدنیتی بہت بری بلا ہے اور فساد نیت سراسر بدبختی اور شقاوت ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اور باری برکم بدبختی یہ ہے کہ انسان دنیا کا عاشق بن جائے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے۔ ذہن کی تیزی خداداد بصیرت کا ثمرہ ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صاحب رائے لوگ بہت ہیں مگر صاحب بصیرت بہت کم ہیں۔ آنکھوں کا نہ ہونا بصیرت کے نہ ہونے سے سہل اور آسان ہے۔ بصیرت کو گم کرنے والا نہایت بداندیش ہوتا ہے۔ بیدار مغزی سے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اگر پہلی عمر غفلت میں گزری تو جب موت نزدیک آ جائے تو اس وقت ضرور نیک کام کیا کر۔ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے بہادروں کی بہادری ظاہر ہوتی ہے۔ قناعت بہت اچھی پاک دمنی اور کرم حسن خلق ہے۔ گناہوں سے بچنا مردانگی اور پاک دامنی جوامردی کی جڑ ہے۔ غضب کا خاموشی سے اور شہوت کا عقل سے علاج کرو۔ خاموشی تمام برائیوں اور خامیوں کو چھپا دیتی ہے۔ جو شخص ڈرپوک ہو وہ اپنے مطلب حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف نہ کھا اور اپنے پروردگار کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھ۔ جو شخص اپنے چھوٹے ہاتھ سے کوئی چیز دے دیتا ہے وہ آخرت میں ایک بڑے ہاتھ سے انعام پائے گا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی دوست سے کوئی بات خلاف طبع ہو جائے تو اس کی دوسری اچھی باتوں پر نظر کر کے اس کو معاف کرو۔ بے شک تیرا مال و متاع تیرے زندگی میں تیرے تعریف کرنے والوں کے لیے ہے اور تیرے مرنے کے بعد تیرے مذمت بیان کرنے والوں کے لیے ہے۔
جو شخص دنیائی مال و متاع میں زیادتی کا خواستگار ہوتا ہے، آخرت میں وہ نقصان اور گھاٹے میں پڑتا ہے۔ مال دنیا میں انسان کو بلند قدر بناتا ہے، مگر آخرت میں خوار کرتا ہے۔ مال و اسباب فتنوں کا سبب، حوادث کا ذریعہ، تکلیف کا باعث اور رنج و مصیبت کی سواری ہے۔ مال جب تک تیرے ہاتھ سے علیحدہ نہ ہو، اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے برا مال وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا حق نہ نکالا جائے، اور سب سے برا بھائی وہ ہے جو دغا بازی کرے۔ وہ دولت نہیں جو ذلیل ذریعہ سے حاصل کی جائے۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو کہ یہ ایک بہت لمبی مستی ہے، اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ زیادہ بڑھنے والا مال وہ ہے جس سے تو آخرت خریدے، اور جس کی سب سے جلد سزا ملے گی وہ جھوٹی قسم ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حالات اور ضروریات مردوں کو ذلیل و خوار اور خطروں کی کشتی پر سوار کر دیتی ہے۔ جس شخص کو طمع اور حرص اپنا غلام بنا لے، وہ بڑا ذلیل و خوار ہے۔ حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے، بلکہ عوام کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمام برائیوں میں سب سے زیادہ جلد ملنے والا گناہ ظلم اور تشدد ہے۔ جو شخص کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ ظالم حاکم اور بدکار عالم کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا ملے گی۔ خطروں میں پڑنے سے مال حاصل ہوتا ہے، اور جہالت کا سر ظلم ہے۔ ہمیشہ ظلم کرنا نعمتیں دور کرتا اور عذاب کھینچ لاتا ہے۔ جو شخص ظلم کرتا ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور اس کا ظلم اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ جس شخص کا باطن اچھا ہو، اس کا ظاہر بھی یقیناً اچھا ہوتا ہے۔ ظاہر کے فساد کے وقت باطن بگڑ جاتا ہے، اور فساد نیت کے وقت برکت دور ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، محتاجوں کے فریاد رسی کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مہمانوں کے مہمان نوازی کرنا نہایت بہترین صفت ہے۔ دنیاداروں کے صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ بدکاروں کے صحبت سے بچا رہ، کہ برائی برائی سے مل جاتی ہے۔ اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو جاہلوں کے صحبت سے پرہیز کر۔ فقیروں کے صحبت میں بیٹھا کر، کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی قدر معلوم ہو اور اس کی شکر گزاری میں ترقی کرے۔ صداقت کامیابی کی چابی اور توفیق خیر نیکوئی کا ثمرہ ہے۔
جو شخص لوگوں سے صلح رکھتا ہے وہ ان کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص اپنے دشمنوں سے صلح رکھتا ہے وہ اپنے مقاصد کو پہنچ جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنا جاہلوں کی خصلت ہے اور ان کے ساتھ صلح رکھنا نہایت اچھا کام اور عمدہ صفت ہے۔ دنیا داروں سے میل جول رکھنا دین کو دبا لگاتا اور یقین کو ذوق پہنچاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ جس شخص نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی مردوں میں شمار نہیں ہوتا۔ علم کے سوا ہر ایک چیز خرچ کرنے سے گھٹ جاتی ہے۔ عقل کے بڑھانے اور تیز کرنے پر سب سے زیادہ مدد دینے والی چیز تعلیم ہے۔ منافق کا علم اس کی زبان اور مومن کا علم اس کے دل پر ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر عقل کے ساتھ علم اور علم کے ساتھ حلم ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے لیکن علم سے دماغ جلا پاتے ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے۔ مال کی حفاظت تو کرتا ہے جبکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ وہ علم جس سے تیری اصلاح نہ ہو اس دوا کی طرح ہے جس کا کچھ اثر نہ ہو۔ علم کا اثر نرمی اور جہالت کا اثر بے وقوفی ہے۔ آرام طلبی سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص علم سے مال حاصل نہیں کرتا وہ اس سے زینت اور جمال حاصل کر لیتا ہے۔ غرض علم ہر حال میں مفید اور باعث کمال ہے۔ ہر ایک آدمی کی قدر اس کے علم کے مطابق ہوتی ہے۔ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ برا عمل ہے۔ کمینی کے ساتھ بلا کرنا نہایت برا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بیکار نہیں چھوڑا کہ جو جی میں آئے وہ کرنے لگے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ بلا شبہ مال حاصل کرنے کی نسبت اعمال صالح حاصل کرنے کی سخت ترین حاجت ہے۔ جو کام سب سے زیادہ ضروری ہو پہلے اس کی تدبیر کرو۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں اس کو چھپا کر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: نیک نیت، ایمان، صحیح حقوق کے ساتھ کرنا۔ اس کے حالت نہایت خراب ہو جاتے ہیں جو شخص اعمال صالحہ کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔
نیک کام میں کسی سے پیچھے پیچھے ہونا اس سے بہتر ہے کہ برے کاموں میں اوروں کا پیشوا اور امام بنے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت صرف خواہش اور آرزو سے ہاتھ نہیں آتی اور روزی محض غنی بننے سے حاصل نہیں ہوتی۔ آدمی کا سب سے برا مشغلہ فضول کاموں میں پڑنا اور بیکاری ہے۔ حسن توفیق اچھا مددگار اور حسن عمل بہتر یار ہے۔ جو کام تو خود نہیں کرتا اس کے کرنے کے نسبت دوسروں کو ہدایت نہ کر، کیونکہ تمہیں اس میں ضرور عاجزی، خواری، مذمت اور شرمساری پیش آئے گی۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تجھے برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ سب سے اچھا کام وہ ہے جو حق کو ظاہر کرے، اور سب سے اچھا عمل وہ ہے جو نرمی سے آراستہ ہو۔ موت کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کمانے میں جلدی کرو، جبکہ تیرا گلا کھلا اور روح آزاد ہے تو نیک عمل کرنے میں جلدی کرتا رہ۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کچھ فریب اور داؤ سے ہاتھ نہیں آتی، اور وہاں کی نعمتیں اس کی رضامندی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اپنی جان پر حد سے زیادہ سختی بھی نہ کر، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہمت ہار کر بیٹھ جائے۔ دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کو اپنی جان کو بچا سکو۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ کامل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جو شخص در حقیقت پرہیزگار ہوتا ہے وہ ناجائز اور حرام کاموں سے بچتا ہے۔ جو شخص پرہیزگاری کا لباس پہنتا ہے اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ پرہیزگاری اچھا عمل، مگر جھوٹ بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ پرہیزگاری سے عزت اور بدکاری سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ پرہیزگاری اعصاب سے بچاؤ کی ڈال اور لالچ اس میں پھنسنے کا جال ہے۔ پرہیزگاری ایک اچھا ساتھی، زہد ایک پائیدمند تجارت، اور ایمان ایک اچھا سفارشی ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ جس شخص میں پرہیزگاری نہیں اس کے دین کی کوئی حفاظت نہیں۔ پرہیزگاری انسان کو ہر تہمت سے بچاتی ہے۔ جب تک تو برائی کا راستہ بھول نہ جائے تب تک نیکی کا راستہ کبھی نہیں پا سکتا۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ کامل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔
جو شخص در حقیقت پرہیزگار ہوتا ہے وہ ناجائز اور حرام کاموں سے بچتا ہے۔ جو شخص پرہیزگاری کا لباس پہنتا ہے اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ پرہیزگاری اچھا عمل مگر جھوٹ بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ پرہیزگاری سے عزت اور بدکاری سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ پرہیزگاری اعصاب سے بچاؤ کی ڈال اور لالچ اس میں پھنسنے کا جال ہے۔ پرہیزگاری ایک اچھا ساتھی، زہد ایک فائدہ مند تجارت اور ایمان ایک اچھا سفارشی ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ جس شخص میں پرہیزگاری نہیں اس کے دین کی کوئی حفاظت نہیں۔ پرہیزگاری انسان کو ہر تہمت سے بچاتی ہے۔ جب تک تو برائی کا راستہ بھول نہ جائے تب تک نیکی کا راستہ کبھی نہیں پا سکتا۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عقل نہایت مستحکم اور مضبوط اساس اور پرہیزگاری نہایت بہترین لباس ہے۔ جنت کے بادشاہ با اخلاص اور پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ وہ پرہیزگاری جس سے عزت حاصل ہو اس لالچ سے اچھی ہے جس سے ذلت پیش آئے۔ مومن کا جمال پرہیزگاری، غلام کا جمال آقا کی اطاعت و فرمان برداری اور زندگی کا جمال قناعت شعاری ہے۔ شہوتوں اور لذتوں کی موجودگی کے وقت ظاہر ہوتا ہے کہ پرہیزگار اور گناہگار کون ہیں۔ ہر ایسی چیز سے بچتا رہے جو آخرت بگاڑتی اور دنیا سنوارتی ہے۔ متقی خوشحالی شکر گزار اور تکالیف میں صابر رہتا ہے۔ تقوی دین کا پھل اور یقین کا اصل ہے۔ جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے سلامت نہیں رہتا۔ احسان جتلانا اور منت رکھنا نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر احسان آدمی کی شکل میں دکھائی دیتا تو ایسا باجمال ہوتا کہ تمام جہان پر فوقیت رکھتا۔ جو لوگ احسان کے لائق ہو ان سے احسان کیے جاؤ، اس سے تمہارے دشمن ذلیل ہو جائیں گے۔ برائی کا مقابلہ احسان سے، غفلت کا مقابلہ بیداری سے اور حرص کا مقابلہ قناعت سے کرو۔ کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ کرو جو اس کو یاد کرتا اور دہراتا رہے۔ احسان کرنا انسان کو غلام بنا لینا اور منت رکھنا احسان کو خراب کر دینا ہے۔
ہر ایک نیکوئی احسان مند، ہر ایک عاقل غمگین، ہر ایک حریص ہمیشہ فقیر، اور ہر ایک قانع غنی رہتا ہے۔ خائن لوگوں کو امین سمجھنا ذلت کی نشانی، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا بلند ہمتی کا نشان ہے۔ احسان کرنے سے لوگوں کے دل قابو میں آ جاتے ہیں، اور فضل و کرم سے سب عیب چھپ جاتے ہیں۔ جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا ایمان خالص اور یقین صادق ہو۔ اچھی طرح پاک دامن رہنا اور تھوڑے مال پر قناعت رکھنا ایمان کا ستون ہے۔ جب دار پناہ سے منہ پھیر لے اور دار آخرت کا چاہنے والا ہو جائے تو سمجھ کہ تیرا تیر نشانے پر لگا، تیرے لیے کامیابی کے دروازے کھل گئے، اور ہر طرح کی خیر و فلاح کے ساتھ تو کامیاب ہو گیا۔ جس کام کے کرنے کا اپنی جان پر بھروسہ نہ ہو، اس کا وعدہ نہ کر۔ اگر کسی بات میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم کرنے اور امر بالمعروف میں آگے بڑھو۔ جو لوگ برے کاموں کو نہ دل میں برا سمجھے نہ ہاتھ و زبان سے مٹائے، ایسے لوگ جیتے جی مردوں میں داخل ہیں۔ جس شخص کی امیدیں لمبی اور دراز ہوتی ہے، اس کے اعمال برے اور خراب ہوتے ہیں۔ جو اپنی موت کا خیال رکھتا ہے، اس کی امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ بے اصل سے کسی بلائی کی امید رکھنا فضول، اس کے شر سے بچنا دشوار، اور اس کی فریبوں سے سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور آدمی کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقوی ایسی نعمت ہے کہ کوئی چیز اس کا عوض و نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ متقی لوگوں کے نفس قانع، خواہشات کم، چہرے خوش اور دل غمناک ہوتے ہیں۔ تندرستی پرہیز کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی، اور تقوی کو غلبہ شہوت کے سوا کوئی چیز بگاڑ نہیں سکتی۔ تقوی کو لازم پکڑو کہ یہ بزرگوں کی خصلت ہے۔ قبول عمل میں سخت اہتمام کیا کرو، کیونکہ عمل بغیر تقوی قبول نہیں ہوتا۔ تقوی نہایت مستحکم بنیاد اور صبر نہایت مضبوط لباس ہے، اور تیش غضب کی سواری ہے۔ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تواضع انسان کی بزرگی اور فضیلت پھیلاتی ہے۔ تواضع سے انسان کا مرتبہ بڑھتا
اور تکبر سے گٹتا ہے۔ تواضع کم مرتبہ کو بلند مرتبہ اور تکبر عالی مرتبہ کو پست درجہ بناتا ہے۔ جن سے علم پڑھو اور جن کو پڑھاؤ، سب کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ اور علم پڑھ کر جہالت کے کام نہ کرو۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تواضع شرافت کی سیڑھی اور تکبر ہلاکت کی بنیاد ہے۔ بہت بڑی بزرگی تواضع، بہترین سخاوت ایثار اور نہایت حماقت اپنے کمال کا غرور ہے۔ جو شرافت اور بزرگی تواضع سے حاصل ہوتی ہے، وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لوگوں میں صاحب عزت وہ شخص ہوتا ہے جو بلند مرتبہ ہو کر تواضع اختیار کرے اور باوجود زور و قوت پانے کے حالت مسکینی رکھے۔ لوگوں پر تو جیسا رحم کرے گا ویسا ہی وہ تجھ پر رحم کریں گے، اور جس قدر تو ان کے تواضع کرے گا اسی قدر وہ تیرے تعظیم کریں گے۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو حقیر کر لیتا ہے۔ جو شخص جاہ و شوکت کے گھمنڈ میں مغرور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و ذبحال کرتا ہے۔ جو شخص تکبر اور بڑائی اختیار کرتا ہے، لوگ اس سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حقیر و ذلیل ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے بھروسے پر مغرور ہو جاتا ہے وہ ذلت اٹھاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نیک عمل پر مغرور ہوتا ہے وہ اپنے اجر کو باطل کر دیتا ہے۔ تکبر اور حسد شیطان کے جال اور پندے ہیں۔ خود پسندی نعمتوں کی برکت کو روکتی ہے۔ غرور و تکبر سے رحمت رب تعالی دور ہو جاتی ہے اور عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ تکبر ایک ہلاک کرنے والی خصلت ہے، جو اسے اختیار کرتا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ تکبر نادانی کا سر اور قناعت بزرگی ہے۔ نیکیوں کے حق میں غرور اور تکبر جیسی کوئی چیز مؤثر نہیں۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا خیال کرے۔ تکبر سے بچا رہے کہ یہ بہت بڑا اور بدترین عیب اور ابلیس کا زیور ہے۔ اے مرد حق تعالی، فخر چھوڑ دے، تکبر سے کنارہ کشی کر اور قبر کو یاد رکھ۔ علم ایک اچھا رہنما، تکبر عین حماقت اور فضول خرچی محتاجی کی دلالت ہے۔ خود پسندی سے بچا رہ، ورنہ بہت سے لوگ تجھ سے ناخوش ہوں گے۔ عقل کی آفت تکبر اور خود بینی اور کلام کی آفت دروغ گوئی ہے۔
وہ برائی جس کے کرنے سے تیرے دل کو ملال ہو اس نیکی سے اچھی ہے جس کے کرنے سے تجھے ناز و گمنڈ ہو۔ متکبر کا کوئی دوست اور صدیق نہیں اور بخیل کا کوئی ساتھی اور رفیق نہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص مشورہ لینے والے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس سے تدبیر اور سوچ بچار کی قوت سلب کر لی جاتی ہے۔ اپنے مشورے میں کسی حریص کو شامل نہ کرو کہ وہ برے کاموں کا مشورہ دے گا اور حرص و بخل کی تعریف کرے گا۔ آپس میں باہم مشورہ کیا کرو، آراء کو ملایا کرو کہ اس سے نیک نتیجہ اور صحیح رائے پیدا ہوتی ہے۔ اپنے دشمن سے مشورہ نہ لے بلکہ اس سے اپنی بات چھپائے رکھ۔ اپنے مشورے میں بخیل کو شریک نہ کرو ورنہ وہ تجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے گا اور تنگ دستی اور محتاجی کا خوف دکھائے گا۔ معافی نہایت اچھا انتقام، امانت داری بڑی کامیابی اور حسد شیطان کا باری پندہ ہے۔ اپنے دوست کی غلطی معاف کر دے، اس سے تیرے دشمن بھی تجھے اچھا سمجھیں گے۔ جو اپنے قصور کا اقرار کرتا ہے وہ اس کی معافی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قدرت رکھتے ہوئے معاف کرنا کیسا خوب ہے، اور عذر پیش ہونے کے بعد سزا دینا بہت برا اور معیوب ہے۔ شریفوں کی سزا کمینوں کے معافی سے کہے اچھی ہے۔ سب سے برا شخص وہ ہے جو لوگوں کی غلطیاں معاف نہ کرے اور ان کے عیب نہ چھپائے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی دوست سے کوئی بات خلاف طبع ہو جائے تو اس کی دوسری اچھی باتوں پر نظر کر کے اس کو معاف کرو۔ بے شک تیرا مال و متاع تیرے زندگی میں تیرے تعریف کرنے والوں کے لیے ہے اور تیرے مرنے کے بعد تیرے مذمت بیان کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو شخص دنیائی مال و متاع میں زیادتی کا خواستگار ہوتا ہے آخرت میں وہ نقصان اور گھاٹے میں پڑتا ہے۔ مال دنیا میں انسان کو بلند قدر بناتا ہے مگر آخرت میں خوار کرتا ہے۔ مال و اسباب فتنوں کا سبب، حوادث کا ذریعہ، تکلیف کا باعث اور رنج و مصیبت کی سواری ہے۔ مال جب تک تیرے ہاتھ سے علیحدہ نہ ہو اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے برا مال وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا حق نہ نکالا جائے، اور سب سے برا بھائی وہ ہے جو دغا بازی کرے۔ وہ دولت نہیں جو ذلیل ذریعہ سے حاصل کی جائے۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو کہ یہ ایک بہت لمبی مستی ہے، اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ زیادہ بڑھنے والا مال وہ ہے جس سے تو آخرت خریدے، اور جس کی سب سے جلد سزا ملے گی وہ جھوٹی قسم ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔